السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 25 پارٹ 3۔ انسپیکٹر کہاں سننے والا تھا، وہ خود ایک صدمے میں تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ناخن کو کھینچا تھا۔ وہ اپنے بھیجے دل کے ساتھ لیلا کی چیخیں کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی اس سپاہی نے انسپیکٹر کے قریب آ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے کان میں ایک سرگوشی کرتا ہوا واپس نکل گیا۔ انسپیکٹر نے بھی فوراً اسے فالو کیا اور ٹارچر سیل سے باہر نکل گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اس ٹارچر سیل میں صرف لیلا کی چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ شاید یہ آوازیں مزید بھی چلتیں اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی۔ 2 گھنٹے بعد جب لیلا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ٹارچر سیل کی بجائے ایک ہسپتال میں پایا جہاں اس کے پاؤں پر مرہم پٹی کی جا چکی تھی۔ اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں صرف انسپیکٹر میسن ہی موجود تھا، جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ اب تم ٹھیک ہو نا لیلا؟ کئی راتوں کی نیند آنکھوں میں لیے سہمی سی لیلا میسن کے اس سوال پر بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ حیران کن نظروں سے میسن کو دیکھنے لگی تھی۔ لیلا، جو بھی ہوا وہ سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کیا ہوا انسپیکٹر؟ لیلا بہکتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم پر ٹارچر کیا۔ انسپیکٹر، اپنی شرمندگی سے مجھے کمزور مت کرو۔ اگر تم یوں ہی شرمندہ ہوتے رہے تو مجھے لگے گا کہ تم کمزور تھے اور میں ایک کمزور کی گرفت میں تھی۔ یقیناً میں کمزور نہیں تھا، مگر پھر بھی اصلیت جاننے پر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سب کو یہیں بھول جاؤ۔ ایک نظر میرے پاؤں پر ڈالو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھولنے دے گا؟ تم مجھے ہر قدم پر یاد آؤ گے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ فکر نہیں کرو لیلا، ڈاکٹر نے بہت بہترین علاج کیا ہے۔ تم ایک دن میں ہی چلنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم ہوش میں تھیں تب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے پاؤں پر گرم پانی ڈال رہا تھا تاکہ سوجن کم ہو۔ انسپیکٹر کی بات سن کر لیلا کے چہرے پر ہنسی پیدا ہوئی تھی، اگرچہ اسے ہنسنے سے بھی درد کا احساس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کم آن انسپیکٹر، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا مجھے ایک بات سچ بتاؤ۔ وہ سوالیہ انداز میں مخاطب ہوئی اور پھر انسپیکٹر کو خاموش دیکھ کر اپنی بات بڑھا گئی۔ تمہیں کس نے فون کیا تھا، مارک یا پیٹر؟ لیلا کے سوال پر انسپیکٹر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جس پر لیلا اسے سمجھنے لگی۔ میرا مطلب ہے یہ کس کے فون پر یا کس کی سفارش کا اثر ہے، مارک یا پیٹر؟ میں نہیں جانتا یہ دونوں کون ہیں، مگر مجھے ایک کال ہوم منسٹری سے آئی تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ تم ایک نیوز اینکر ہو جو مختلف شہروں میں جرمن طرز پر بنے ٹارچر سیل ایکسپوز کرتی ہو، اور اب بھی تم اس لیے میرا ٹارچر برداشت کر رہی تھیں کہ اس ٹارچر سیل کو ایکسپوز کر سکو۔ انسپیکٹر نے لیلا پر حیران کن انکشاف کیا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے یہاں سے نکالنے ضرور آئیں گے۔ صحافی اور پولیس اہلکار تو بھائی بہن کی طرح ہوتے ہیں، دونوں کا کام مجرموں کو پکڑنا اور ایکسپوز کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے تم اس میں مس انڈرسٹینڈنگ پر کوئی پروگرام نہیں کرو گی۔ انسپیکٹر، کم از کم مجھے آپ اپنی بہن مت بناؤ۔ وہ چڑ گئی تھی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہیں یقین رہے کہ میری ٹیم پر کوئی گندی نظر نہیں تھی، میں صرف اپنا کام کر رہا تھا۔ انسپیکٹر، عورتوں کو قدرت نے ایک ہنر ہی ایسا دیا ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے، بے شک 1 سال کی لڑکی ہو یا 100 سال کی عورت۔ وہ ایک نظر میں ہی مرد کی آنکھوں میں موجود ہوس بھانپ لیتی ہے۔ اس لیے مجھے مت سمجھاؤ کہ تمہاری نظر گندی یا کتنی صاف تھی۔ لیلا کا لہجہ سخت تھا، جس پر انسپیکٹر خاموش رہا اور پھر اسے کچھ ادویات کے ساتھ ایک گاڑی میں بٹھا گیا جو سیدھا ایئرپورٹ پر گئی تھی۔ لیلا کو بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا تھا کہ اسے یہاں سے نکالنے والا کون تھا۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی لیلا کو ایک بند پیکٹ تھما دیا گیا جس میں ایک گاڑی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل کو استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر گھر سے آتے ہوئے وہ صرف ڈمی فون کو ساتھ لے کر آئی تھی، جس سے صرف مارک کو فون کیا جا سکتا تھا، اگرچہ اسے ایک قدم چلنے پر بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مارک کو فون لگانا مناسب نہیں سمجھا۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.